اچھا وہی بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو معاشرے میں یہ والا ایک رویہ پیدا ہو گیا ہے کہ لوگوں کا وہ قطع تعلقی جو ایکسٹریم لیول ہے نا، اگر لوگ ملتے بھی ہیں نا آپس میں تو کوئی حسن اخلاق میں نظر نہیں آتا، منہ پہ کچھ ہیں، کچھ باتیں آپس میں کر رہے ہیں، جیسے پیٹھ پیچھے وہ اس نے جانا ہے، اس کے سامنے سے جانا ہے، ساتھ ہی اس کے پیٹھ کے پیچھے کہنا چلو یہ بھی بندہ ہے، یہ بھی کوئی انسان ہے، یہ کیسا انسان ہے، اس کی بدخوئیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ علماء کا اس ساری سچویشن میں جو عوام کی اس وقت حالات ہیں، ان کے ذاتی معاملات میں جو یعنی آپس میں رشتہ داروں کے آپسی معاملات ہوتے ہیں، ان میں علماء کا کس حد تک خرابی پیدا کرنے میں کردار ہے؟ اصل میں اسامہ بھائی ہم نے نا اصل میں کہہ لیں کہ چننے میں نا، جیسے ہم کسی چیز کو چوز کرتے ہیں نا، اس چوز کرنے کو ہم نے نا غلط چوز کر لیا ہے۔ مطلب ہم نے اپنے جو آئیڈیلز ہیں نا وہ غلط، مطلب اپنے وہ بنا لیے ہیں مینچسٹرس کے، بھائی یہ ہمارے جو سے آئیڈیل ہے نا یہ بہترین ہے ہمارے نزدیک، جبکہ وہ ہم غلط ہے۔ ٹھیک ہے، جن کے اوپر دین نازل ہوا اور جو لوگ اس ٹائم پہ موجود تھے، جن لوگوں نے ان کی اخلاقیات دیکھی اور انہوں نے آگے بیان کی، ان کو چھوڑ کے ہم نے ان لوگوں کے پیچھا کرنا شروع کر دیا کہ یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں۔ آج ایک بندہ پیر ہو، وہ پیر چاہے نشہ کر رہا ہے، کپڑے اس نے پہنے نہیں پہنے ہیں، ہمارا وہی نا، ہم نے وہ آئیڈیل کیا چوز کیا کہ یار ننگا پیر جڑا ہے، مطلب یہ ننگا جو بندہ ہے یہ میرا پیر ہے، یہ میرا آئیڈیل ہے۔ اسے کیا گیا ہے یار، ہم نے چوزنگ میں بہت ہم نے نا انصافی کی اپنے اوپر، ظاہر ہے کیونکہ یہ اس کا امپیکٹ ہمیں آخرت میں پڑنا ہی پڑنا ہے، تو ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو سی نا، اگر ہم اپنی اس کو ابھی بھی موقع ہے، کیونکہ ابھی زندہ ہے، جو لوگ بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ زندہ ہیں تو سن رہے ہیں، تو ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے اس چیز کو چینج کرنے کا، کہ اپنی جو پریورٹی ہے نا وہ ہم ان کو بنائیں، ان کو آئیڈیلائز کریں جو لوگ جن کے اوپر یہ دین نازل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، جتنے پیغمبر آئے ہیں آپ ان سب کا دیکھ لیں ریکارڈ نکال کے، قرآن میں ویسے ہی ماشاءاللہ کافی پیغمبروں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی لائف کیسی تھی، ان کے معاملات، ٹھیک ہے، اور ان کی قوم تھی، ان میں جو خرابیاں پائی جاتی تھیں وہ ہم میں ساری کی ساری خرابیاں پائی جا رہی ہیں۔ ویسے تو حدیث ہے کہ وارننگ دی گئی ہے کہ بھئی یہ معاملات میری امت میں آئیں گے، ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے کرنا ہی وہ، کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا تھا کہ یہ ہوگا، تو ہم نے کہا نہیں، کرنا ہی ہے۔ مطلب ہمارے گھروں کی عورتیں ہیں، میں کسی کے اوپر تو میں نہیں لگاتا، ہم اپنے گھروں پہ پہلے جان کی مانیں، ہمیں حدیث ملتی ہے کہ بھئی ایسے لباس پہننے والی عورتیں ہوں گی جو گویا ننگی نظر آئیں گی۔ ٹھیک ہے، لباس تو پہنا ہوگا لیکن گویا ننگی ہوں گی، تو ہم نے کہا نہیں، ہم نے پکڑنی وہ ہے، کیونکہ وہ فرما دیا کہ ہوگا تو ہم کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ہم کر رہے ہیں، ہم کرنے لگے ہیں، کیونکہ حدیث کو سچا کرنا ہے، تو وہ حدیث تو ویسے بھی سچی ہونی تھی، آپ نہ بھی کریں گے تو پائی ہونی ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو بچائیں آخر سے۔ تو خیر یہ مینٹیلٹی جو سی نا، ہم نے چوزنگ میں بہت زیادہ ہم کسی ایکٹر کو چوز کر لیتے ہیں، اس کو آئیڈلائز کر لیتے ہیں کہ بھئی اس کو فالو کرنا ہے، کسی جناب اینکر کو پکڑ لیا، کسی پولیٹیشین کو پکڑ لیا۔ اب آپ دیکھیں آج کے جو موجودہ حالات ہیں، لوگ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ پیار کر رہے ہیں، پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا میں یہ بچہ میرا ہے، یہ عمران خان صاحب کو میں گلا اتار دوں، عمران صاحب کو حکم کرو، یار وہ خدا ہے، نعوذ باللہ، کیا مینٹیلٹی بنائی ہے آپ نے؟ یہ شخصیت پرستی میں ڈوبے ہوئے لوگ، یہ تب تک یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک یہ سوچ نہیں بنا، تھنک آؤٹ آف باکس کریں گے تو ہی معاملہ یہ اسٹیبل ہوں گے۔ اور چوزنگ میں کہ بھئی ہم نے کس کو آئیڈلائز کرنا ہے، اس کے پلے بھی تو کاک ہونا چاہیے نا یار، وہ کچھ ہو تو صحیح بندہ۔ تو یہ اگر یہ چوز کرنے میں ہم سکسیزفل ہو جاتے ہیں نا زندگی میں، تو ہماری لائف سیٹ ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں جی اس چیز کو چوز کریں۔ جب لوگ غلط پرسنالٹی کو اپنا مینٹور مان لیتے ہیں نا، تو پھر وہ ان کی ساری جو حرکتیں ہیں اور ان کی عادات ہیں، ان کی خصلتیں ہیں، وہ ان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے یہ چیز دیکھی ہے، یعنی ایک پیر ہے، وہ جو ہے نا انہوں نے چوغا پہننا شروع کر دیا، تو مریدین کو اتنی زیادہ ان کی محبت پلا دی جاتی ہے ان کے فضائل سنا کے کہ ان کے مریدین جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی ہم نے بھی چوغا ہی پہننا ہے۔ ایسا ہی ہے، پیر صاحب اگر کئی دنوں سے نہائے نہیں ہیں تو مریدین کی بھی کوشش ہوتی ہے ہم بھی نہ نہائیں۔ وہ یعنی ایک غلط مینٹور، جب جس طرح آپ نے فرمایا کہ غلط مینٹور جب لوگ لے لیتے ہیں نا، پھر اس کی غلط عادات، اس کے غلط اخلاقیات جو ہیں، وہ ساری چیزیں لوگ اپنے اندر بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ظاہر سی بات ہے ایک بندے نے ایک ایسے فلمی ایکٹر کو لینا ہے، ایک فلمی ایکٹر ہے، اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ آنیسٹلی اسپیکنگ، بڑے دکھ سے میں بات کر رہا ہوں، ایک فلم میں کام کرنے والا جو ایکٹر ہے اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو ایکٹنگ کر کے دکھا سکتا ہے، جعلی طریقے سے وہ رو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈائلاگز مار سکتا ہے، وہ اپنی جو فیلنگز ہیں ان کو مولڈ کر کے غلط طریقے سے، چاہے اس کے اندر ہونا وہ آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرے۔ ظاہر سی بات ہے ایک ایکٹر نے آپ کو ٹی وی کے اوپر آ کے یہ تو سکھانا نہیں ہے نا کہ اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے یا رشتہ داروں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ہمارے جو ڈرامے ہیں یا ہماری بننے والی فلمیں ہیں، انہوں نے آج تک ہمیں کون سا کوئی اچھا سبق دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیا۔ اچھا وہی بھائی، میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ یہاں پہ ہمارے برصغیر میں ایک جملہ ضرور بولا جاتا ہے، لیکن اس کا پریکٹیکل سے مجھے کوئی نظر نہیں آتا ہے کہ وہ پریکٹیکل جملہ بھی ہو سکتا ہے،
کہ یہاں پہ جی برصغیر پاک و ہند میں عورت کی بڑی عزت ہے، یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے. لیکن جب ہم پریکٹیکل گھروں کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے حالات کی طرف، مردوں کی عورتوں کے ساتھ سلوک دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو ایک بڑی نیچ سی مخلوق تصور کیا جاتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے اس طرح، ہمارے خاندان میں کئی معاملات ہوئے ہیں، الحمدللہ ہمارا گھر اس چیز سے پاک رہا ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ عورت کو جو ہے نا دبا کے رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے سارے حقوق سلب کیے جاتے ہیں، ساری کی ساری پابندیاں جو عورت پہ لگائی جاتی ہیں مرد پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی. وہ بیچاری اگر اپنی بیسک نیڈ بھی مانگ لینا تو وہ بھی اس کو جو ہے وہ نہیں دی جاتی. اور ایون کہ ہمارے آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ہمارے خاندان میں ایسے لوگ ہیں جو یعنی ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے پڑھے لکھے اتنے نہیں ہیں، وہ یہی حال کرتے ہیں عورت کا. اس کو بیسک جو خرچ ہے اس کا جیب خرچ ہوتا ہے جس طرح وہ نہیں دیتے، لیکن اپنے بچوں کو 20-20 ہزار 25-25 ہزار اڑوا دیتے ہیں امیر لوگ، لیکن وہ اپنی بیوی جو ہے نا ان کی اس کو بیسک جیب خرچ نہیں دیتے وہ جب مانگتی ہے. یعنی ایک بڑا برا سا سلوک کیا جاتا ہے اوور آل. اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جس طرح ہمارے ذہن بھائی ماشاء اللہ ان کی ابھی تھوڑی دیر پہلے شادی ہوئی ہے، جس طرح انہوں نے ابھی بتایا. تو یہ رویہ یہ کدھر سے آ گیا، یہ اس طرح کا رویہ کہ عورت کے اوپر اس طرح ظلم کرنا، اس کو دبا کے رکھنا اور اس کے جو بیسک نیڈز ہیں اس کو بھی پورا نہ کرنا. بیسیکلی نا اسامہ بھائی، یہ جو آپ نے تمہیدی گفتگو کی ہے نا، جس میں جو آپ نے بیچ میں بات بیان کی ہے کہ یہ اس طریقے سے ہمارے معاشرے کا ایک سائیکی بن چکی ہے کہ وہ لوگوں مطلب ہم جب کہتے تو ہیں کہ عورت کی بڑی رسپیکٹ ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن اس کے برعکس ہے 180 ڈگری ہم نظر آ رہا ہوتا ہے. موسٹلی ہمیں نظر کون سا آ رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہمیں نظر وہ آ رہا ہوتا ہے، دیکھیں ایک مرد ہے نا، اس کے ساتھ 4 عورتیں ریلیٹ ہو سکتی ہیں، مطلب اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیوی اور اس کی بیٹی، 4 ہو گئی. اب اس چاروں میں سے جو اس کو نہیں نہ پسند اس کے ساتھ وہ اس طرح کا سلوک کرتا ہے. جو مطلب اس کو پسند ہوتی ہے نا، جو اس کے ساتھ زیادہ، جیسا میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے ایک قریبی دوست ہیں، میں اب کچھ زیادہ پرسنل نہ ہو جائے اس وجہ سے اتنا ہی کہوں گا، تو وہ نا اب اس کی وائف کا سسٹم ہے، اب وہ والدہ کے ساتھ اس کا وہ بہیو نہیں ہے جو وائف کے ساتھ ہے، اور بیٹی کے ساتھ جو بہیو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کا وائف کے ساتھ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، ریسنٹلی ان کا اتنا معاملہ خراب ہوا کہ بیوی کے پیچھے اس نے اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھایا. ٹھیک ہے، اور والدہ، اب مجھے میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ اس کی والدہ ہے یا نہیں ہے، واللہ عالم، خیر، لیکن وہ رویہ اگر باپ کے ساتھ ایسا ہے تو والدہ کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا بیوی کی وجہ سے. اچھا، اب یہ سوچ سی نا ہمارے اندر ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو ہمیں دل کے قریب ہے نا لوگ، ان کے ساتھ یہ رویہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. جس طرح آپ دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو 50 سال 55 سال کی ایج میں، 60 سال کی ایج میں، 45 سال کی ایج میں دوسری شادی کرتے ہیں اور ینگ لڑکی سے شادی کرتے ہیں، 22 سال کی 25 سال کی لڑکی ساتھ. اب وہ جو 25 سال کی لڑکی ہوگی نا، اس کے ساتھ اس کا وہ رویہ نہیں ہوگا جو اپنی اس کی جو ریئل جو پہلی والی وائف ہے جو 40-50 سال کی ہے، اس کے ساتھ جو رویہ ہے وہ پیسی ہوئی ہوگی پہلے والی، یہ اس کو نانو نفے اس کے جھیل رہا ہوگا. اس نے دیکھے نا، بات وہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے منٹورز ایسے سن لیے ہیں جو یہ چیزیں ہمیں سکھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ کبھی سکھایا؟ جبکہ وہ دیکھیں حضرت جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے، حضرت عائشہ کا ذکر کیا انہوں نے، حضرت عائشہ سے. ٹھیک ہے، کہ ان سے مجھے محبت. دیکھیں ہمیں تو نین و نفقہ بھی دکھایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نین و نفقہ جو تھا وہ کس طریقے سے تھا، ان کے معاملات، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ دوڑ لگانا، ان کو جہاں سے وہ پانی پیتے تھے اسی جگہ سے پانی پینا، یہ محبت ہمیں دکھائی گئی ہے کہ بھئی اس طریقے سے کرنا ہے، یہ آپ نے لے کے چلنا ہے. یہ آپ کا بیسیکلی نبی جو ہوتے ہیں وہ کیوں دنیا میں آتے ہیں؟ ہمیں وہ ایجوکیٹ کرنے آتے ہیں. سر دیکھیں اللہ نے کتاب نازل کرنی ہو تو وہ ڈائریکٹلی بھی آ سکتی ہے کسی طریقے سے، ٹھیک ہے، لیکن اس کتاب کو لے کے چلنا، اس کا پورا ایک رول ماڈل وہ نبی علیہ السلام ہے. تو ہم جب نے ان کو چھوڑ دیا ہے تو یہ چیزیں پھر بیچ میں آئیں گی. اور یہ جو عورتوں کا ذکر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے یہ جو پسا ہوا طبقہ مانا جاتا ہے، رسپیکٹ بہت ہے عورتوں کی ہمارے معاشرے میں، یہ نہیں ہے واقعی رسپیکٹ ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں، اب میں کل میں لاہور گیا ہوا تھا کل یا پرسوں، تو ادھر بھی ہمیں لڑکوں کو لائن میں لگایا ہوا ہے اور عورتوں کو ڈائریکٹلی اندر جانے کی اجازت، باہر نہ ویٹ کریں. یہ ایک رسپیکٹ دی جا رہی ہے نا عورتوں کو. اسی طریقے سے اور بھی کئی معاملات میں آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں عورتوں کو رسپیکٹ دی جاتی ہے. اگر آپ بس میں جا رہے ہیں تو آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے میں بھی اب اونی ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا تو 1-2 عورتیں آئی ہیں تو میں نے ان کو کہا آپ میری جگہ پہ بیٹھ جائیں. میں کہا لیکن وہی رسپیکٹ دیا ہے. یہ جو رسپیکٹ ہے یہ غیر عورتوں کی کیوں دی جاتی ہے، گھر کی عورتوں کو؟ وہی بات ہے کہ جو پسند کی چیز ہے سر، گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہی بات ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر ہے، اور جو رسپیکٹ وہ اپنی بیوی کو دے رہا ہو، مطلب جو اس کے ساتھ رویہ اپنی بیوی کے ساتھ رکھا ہوگا نا، وہ بیٹی کے ساتھ نہیں رکھے گا. کیوں؟ ایک تو وہ چھوٹی سی بچی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ محبت زیادہ ہو جاتی ہے. وہ بچپن سے آپ کو پتا بیٹیاں جو تھی باپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں، وہ محبت اس کو مل رہی ہوتی ہے. لیکن بیوی جو سی نا ادھر تھوڑا سا پرانا ماحول ہو جاتا ہے، معاملات ہو جاتے ہیں، وہ پھر ان میں جو لڑائی جھگڑے. انفیکٹ یہ جو آپ نے طلاق کی بات کی تھی کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں اس طریقے سے کیوں ہو رہا ہے یہ، اور مرد جو سے ہیں یا عورتیں جو سی الگ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ریسنٹلی رات کی بات ہے، مجھے ایک کال آئی ہے، اس میں نا انہوں نے کہا کہ مسئلہ ہے ایک غصے میں نا لڑائی جھگڑے میں ہم نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اکٹھی.
اور سہارا میرے لیے بھی وہ بات لگتی ہے نا کہ یار اتنا بڑا نقصان ہو گیا. وہ کہہ رہے نہیں ہماری وہ مینٹل مطلب ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. میں بندہ میرے سے بات کر رہا ہے, عورت نے بھی بات کی ہے, مرد نے بھی بات کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ سوچ نہیں تھی کہ ہم ایک دوسرے سے زیادہ ہو. صرف میں اپنی اس بیوی کو چپ کروانے کے لیے نا میں نے بول دیا. وہ کیوں بول دیا تم نے گالی کیوں نہیں دے دی, چپیڑ کیوں نہیں مار دی, یہی بولنا تھا تم نے. یہ مینٹالٹی پہلے بن چکی تھی کہ اس کو عورت کو چپ کروانے کا طریقہ ایک ہی ہے, طلاق دے دو. یہ کون سا طریقہ ہوا یار؟ آپ نے بہت حد ہے نا, کوئی ڈنڈا اٹھا کے مار دو, بہت حد ہے. طلاق تو بالکل ہی اینڈ ہے نا. آپ وہ پچھتا رہے ہیں, کیا کریں؟ اب وہ اہل حدیثوں کے پاس جا رہے ہیں, وہ کوئی اور فتوے دے رہے ہیں, وہ دوسروں کے پاس جائیں گے کوئی اور فتوے دیں گے. وہ کیا, میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا آپ نے 3 طلاقیں دی ہیں یا ایک دی ہے؟ اس نے کہا 3 دی دی. میں نے کہا یار آپ نے کیا سوچ کے کیا ہے؟ کہتے یار میں بس غصے میں تھا, میں نے بول دیا. اب وہ پچھتا رہا ہے بندہ, اس ٹائم اس کی ایک بیٹی ہے, اب وہ اس بیٹی پہ کیا امپریشن پڑے گا, وہ بیٹی کو چھوڑ نہیں سکتے. اب وہ منتیں کر رہے ہیں کس طریقے سے یہ معاملہ چھوٹو, لیکن اب کیا کریں گے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سوچا ہی نہیں میں نے اس کو علیحدہ کرنا, لیکن چپ کروانا. یار ایسے چپ کروانا آپ لوگوں نے, یہ آپ لوگوں نے. میں نے اس کو کہا, جو ہماری گروپ کال ہو رہی تھی نا, بھائی بیچ میں ایڈ تھے, میں نے ان کو کہا, میں نے کہا سب سے زیادہ قصور یہی منٹور پہ آ جاتا ہے. پھر منٹور پہ آئے گی, آج آگے بات پھر منٹور کیا کہ جناب انہوں نے جو, میں نے ان کو کہا, میں نے کہا علماء جاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے, اور وہاں پہ جا کے نکاح پڑھایا, کھایا پیا اور پیسے لے کے آگے. اور طلاق کا مسئلہ بتاتے ہی نہیں ہے. میں نے کہا نکاح سے پہلے آپ کو طلاق بتانی چاہیے کہ طلاق جو سی ہے نا, یہ تمہارے منہ, اس کو ڈیلیٹ اپنی میموری سے نکال دو ورڈ کو, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. صحیح بات ہے یار. یہی تھا وہ منٹور وہی رکھے نا, پھر وہ جڑا دھوکہ کرتے پہ نا, مطلب آپ کے سے پیسہ ہڑپنے کے لیے آپ کو یہ آئیں بائیں شائع کر کے. جیسے وہ ہم اکثر مکینک کے پاس جاتے ہیں, وہ مکینک کیا کرتا ہے, وہ اس کو چیز دینا ایک خراب ہوئی ہوتی ہے, تو وہ دوسری کو اس طرح کر دیتا ہے کہ بس آپ ہر کسی کی بات نہیں کریں. کچھ ہوتے ہیں اس طرح کے دھوکے باز بھی لوگ, وہ کیا کرتے ہیں, وہ جناب ویسے آپ بھی میں نہیں ہر کوئی نہیں کرتا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, کوئی ہوتے ہیں بیچ میں, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کوئی نہ کوئی فالٹ ایسا رکھ دیتے ہیں کہ 5-10 دن بعد یہ پھر میرے پاس ہی آئے گا. ٹھیک ہے, تو مولوی بھی پھر وہی کام کر رہے ہیں. میں جتنا اس سارے ٹاپک سے سمجھا ہوں, میرے نزدیک جو ہے نا وہ دونوں طرف خرابیاں پائی جاتی ہیں, دونوں طرف. تالی ساما بھائی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی, دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے معاملہ, دونوں طرف. مرد جو ہے نا وہ تب غصے میں آ جاتا ہے جب عورت اس کی عزت نہیں کرتی, اور عورت کو بھی یہی چیز چاہیے, لیکن مرد میں یہ فیکٹر جو تھوڑا ڈومیننٹ ہوتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی سوری بات کاٹی گئی, میں آپ کو بتا دوں اس میں کہ جن کا مسئلہ رات والا بنا تھا نا, میں نے ان سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہوا تھا, تو انہوں نے آگے سے کیا کہا ہے. انہوں نے کہا کہ بیوی جو سی تھی نا میری, وہ میرے پہ چیخ رہی تھی, بول رہی تھی غصے سے, اور میرے باہر بندے کھڑے تھے, دوست کوئی ملنے والے تھے, اب یہ ان کے سامنے یہ کام کر رہی تھی, تو میں نے ایز اے رسپیکٹ اپنی بچانے کے لیے الفاظ بول دیے. اب یہ واقعہ ہو کسی جگہ پہ, سر شاید ہم بھی غصے میں کنٹرول نہ کر پائیں اس طرح کی بات. شیطان, میں نے ان سے یہ بھی کہا, میں نے کہا شیطان تو پھر دھارا, اس نے تو خوش ہونا تھا, تو اس نے تو ان کو وسوسہ دلایا کہ یہ لفظ بول دو, کم ختم ہو ان کو. وہ تو اب وہ جو حدیث ہے کہ وہ جب بھی ڈالتا ہے اپنے شاگرد کو, وہ جو ہوتا ہے چیلا, تو وہ تو جب بھی ڈال رہا ہوگا اس معاملے میں. صحیح بات ہے. بالکل, تو یہ بس یہ چیزیں دیکھنی چاہیے, مرد کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ عورت کو جو ہے نا وہ بالکل سیدھا نہ کرنا, کہیں یہ نہ ہو کہ وہ پسلی کی طرح, جس طرح نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کو توڑ ہی نہ دے, وہ طلاق والا معاملہ ہو جائے. اور عورت کو بھی چاہیے کہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں, یہ رشتہ بڑا کمپرومائزنگ رشتہ ہے, دونوں طرف سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, اور برائیاں ہر بندے میں ہوتی ہیں, اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. نبی اسلام نے کہا کہ آپ اچھائیوں کو دیکھو, برائیوں کو چھوڑو, اس میں اچھائیاں بھی تو ہیں نا. میرے خیال میں اس کا سب سے بہترین جو سولوشن ہے وہ یہی ہے کہ کمپرومائز کر کے چلنا چاہیے, دونوں طرف برائیوں کو چھوڑ دینا چاہیے, اچھائیوں کو لینا چاہیے, اور یہ رشتہ ایسے ہی چلتا ہے. یہ رشتہ بہت خوبصورت رشتہ ہے, لیکن آپ یقین مانیں جب یہ ٹوٹتا ہے نا, تو اس کے بعد جو نفرت پیدا ہوتی ہے نا, وہ شاید ہی دنیا میں کوئی اور معاملہ ہو جس کی وجہ سے اتنی زیادہ نفرت پیدا ہوتی ہے. خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں, لوگ آپس میں ملنا چھوڑ دیتے ہیں. سسر جو ہوتا ہے وہ اپنا جو داماد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں میں تیرے خاندان سے نہیں ملنا, تو نے میری بچی کی زندگی اجاڑ دی. اور جو لڑکے کا باپ ہوتا ہے وہ لڑکی کے باپ کو اس طرح لگے ہوتے ہیں, بعد کا قتل تک اللہ معاف کرے معاملہ پہنچ جاتا ہے. ہم نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں, طلاق کی وجہ سے لوگ قتل کر دیتے ہیں. ایسا ہی بالکل ایسا ہی. باقی اللہ تعالیٰ ہدایت دیں. اور جو پرانی مائیں تھیں اسامہ بھائی, وہ جب بچی لڑ کے آتی تھی گھر سے خامن سے, تو وہ ان کو زبردستی چھوڑ کے آتی تھی, کہتی تھی یار تو جانے تیرا خامن جانے. آج کل کی جو ہے نا مینٹل لیول بدل گیا ہمارا ٹوٹلی, یعنی کہ عورت گھر آ رہی ہے لڑکے, تو وہ کہتی ہیں میں چھڑنا نہیں, میں فلانا ڈھنگا میری 3 کیا, یعنی کہ وہ اپنی بچی کو شاید دے رہے ہوتے ہیں. بچی بیچاری ہوتی ہے معصوم بولی بالی, وہ بس اپنی ماؤں کی باتوں میں آ کے, اپنے باپ کی بھائی باتوں میں آ کے وہ پہ اس لیول پہ آ جاتی ہے کہ میں پہلے لوگ طلاق دیتے تھے, اب طلاق مانگی جا رہی ہے. یہ الٹا ہو گیا سسٹم اس دور میں. جی ہمیں طلاق چاہیے, کہتے ہیں میں طلاق کیوں دوں بھائی, ہمیں طلاق چاہیے, تمہاری بچی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. اب جس طرح کے حالات چل رہے ہیں نا ملک کے, اس میں نا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں نا, ہماری دکان کے جو سیلز مین ہے نا, میں ان کو سمجھاتا ہوں اس ٹائم پہ بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. آپ نا کوشش کیا کرو کہ آپ جو باس ہے نا آپ کا, اس کے ساتھ تحمل سے رہا کرو, کیونکہ نوکریاں میرے بھی دکان پہ پچھلے دنوں میں تقریباً میرا خیال 2 مہینے میں کوئی 40-50 لوگ آئے ہوں گے ہمیں جاب پہ رکھ لیں. ہمیں جو پہلے نہیں تھا اتنا ہوتا, اب زیادہ ہے.
تو میں ان کو کہتا ہوں تو یہ اس چیز سے آپ کو ڈر جانا چاہیے کہ یہ ظاہر ہے آپ کا بھی روزگار جائے گا, وہ اگلا آ جائے گا, تم تنگ کرو گے تو ہم آپ کو جواب دے دیں گے, یہی ہو سکتا ہے نا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں عورتوں کا معاملہ ہے, عورتوں کی تعداد زیادہ ہے, اور یہ جو مرد ہیں شادی کرنے والے پھر 2-2-3 کرنے والے تو ہیں ہی نہیں ہیں, ایک آتی ہے وہ کہتی ہے دوسری تو کرنی نہیں نا, سوچنا بھی نہیں نا, ٹھیک ہے. اب عورتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اور پھر وہ سیکس کا نظام بہت خراب ہو جاتا ہے, وہ پھر فحشہ عورتیں بننے کی طرف بھی چلی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ان عورتوں کو یہ سمجھنا ہے مرد کو عورت کی کمی نہیں ہوتی, ایسا ہی ہے نا, مرد کو عورت کی کمی نہیں ہوتی, عورت جو سی ہے نا اس کو مرد کی کمی ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ اگر شادی اس کی, اب کنوارا بندہ کہاں سے ملے گا اس کو, ایک شادی شدہ لڑکی کو, انفیکٹ اس کی اگر سپوز اس کا وہ نہیں بھی نہ ہوا, رخصتی نہیں بھی ہوئی, تب بھی ایک گنا جاتا ہے کہ یار اس کا نکاح کا ٹیگ لگ گیا ہو, ہمارے معاشرے میں یہ پسی ہوئی اس طریقے سے مانا جاتا ہے. تو یہ اگر سپوز وہ نہیں مطلب اگر کمپرومائز نہیں کرتی تو یہ معاملے تک بات جا سکتی. وحید بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی سامع بھائی, میں تو سب سے یہی بات کہنا چاہوں گا کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا, جو ہونا تھا ہو گیا, اس کو پاسٹ کو چھوڑ دیں, فیوچر پہ غور کریں, اور اپنے آپ کو اپنے مینٹور سب سے پہلے تو پہلے کہتا نا اپنا چھڈو تو دوسرے نے بھی چھیڑ کے دیکھو کہ کچھ نہ کوئی نکل آئے گا. اس پلیٹ فارم پہ چلیں جو کہ بالکل حق کا پلیٹ فارم ہے. میں علی بھائی کے پلیٹ فارم کی بات نہیں کر رہا, قرآن و حدیث, بالکل یہ پلیٹ فارم صرف قرآن و حدیث. اپنے آپ کو کمپرومائز نہ کریں اس معاملے میں, خاص طور پہ کہ یار حدیث ہوگی تو میں مانوں گا, نہیں ہے سارے باہر میں جائیں, جو مرضی ہے. حدیث نکالو گے, دو گے ریفرنس, تو میں تمہاری بات مان لوں گا. یار میں سمجھتا ہوں سامع بھائی کہ ہمیں تو سب سے آسان ہے منانا یار, یہ لوگ ہم سے ایویں فضول ہی پیسے کرتے رہتے ہیں. ہاں بھائی وہ یار اتنا آسان منانا ہے ہمیں کہ بھائی آپ صرف ایک ریفرنس دے دیں, وہ ہم پڑھیں گے, ٹھیک ہے یار آپ بالکل صحیح ہیں. اور اس مطلب سمجھ لیں کہ اس لائن پہ چلیں گے نا, اس کو اپنا بنا لیں کہ بھائی سخت کہتے ہیں نا وہ مطلب سخت فیصلے کرنے پڑتے, پتھر پہ لکیر ہو گیا, یہ فیصلہ آپ پتھر پہ لکیر کر لیں کہ بھائی میں نے کمپرومائز نہیں کرنا دین کے معاملے. تو اب یہ کریں, مینٹور تو آپ کے خود بخود ہی چینج ہونے کی ظاہر سی بات ہے, جب قرآن حدیث پڑھیں گے تو انشاءاللہ. تو اس لائن پہ ہیں, بس یہی میں ہے, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور تفرقے میں نہ پڑیں. کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور.